حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ اللہ کے نبی کی نصیحتیں ہیں حضرت ابو ذر کی، اور اس کا ابتدا بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں آیا تو وہاں پہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور ان کے برابر امیر المومنین تشریف فرما تھے، اور مسجد خالی تھی۔ جب مسجد خالی تھی تو میں نے سوچا کہ میں مسجد کے خالی ہونے کا فائدہ اٹھاؤں اور میں اللہ کے نبی سے نصیحت طلب کروں، جس سے میں اپنی دنیا کی سعادت آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکوں۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر، حضرت ابو ذر کی تعریف میں ایک جملہ کہا جو ابھی میں یہاں پہ بغیر کسی مقدمے میں کہوں گا تو کنٹروورشل ہو جائے گا، لہذا میں نہیں کہہ رہا۔ اور انہوں نے فرمایا ایک جملہ اور اس کے بعد کہا کہ ابو ذر میں تمہیں نصیحت کروں گا جس سے تمہاری سعادتیں پوری ہو جائیں گی اور تم ان کی حفاظت کرو۔ پھر حضرت ابو ذر کو نصیحتیں ارشاد فرمائیں، بہت عجیب و غریب۔ یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی اس روایت کو ایسا رکھ لے کہ اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بنا لے تو تبرکاً، چونکہ یہ حدیث یہاں تک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کا تعارف کروا دیا، اس میں سے ایک جملہ صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، شاید غلط کر گیا، میں دو جملے سوچے، ایک ابھی کہوں گا ایک تو دیر بعد بات۔ فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ان اول شیء یرفع من هذه الامه الامانه والخشوع۔ بہت لمبی حدیث ہے اور بہت سارے سٹیجز بیان کیے ہیں کہ ابو ذر تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسے بن جاؤ تم ویسے بن جاؤ۔ بہت اچھی حدیث ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث کا بیچ کا حصہ کیوں ہے؟ جب امت کی خرابیوں کی بات کی تو یہ حصہ آیا۔ ظاہراً اس کا حضرت ابو ذر علیہ السلام سے کوئی بہت زیادہ براہ راست تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے حضرت ابو ذر کا مقام بہت بلند ہے، لیکن امت کی خرابیوں کو جب بیان کیا چند جملات کے اندر تو یہاں پہ یہ جگہ آئی اور فرمایا کہ اس امت سے جو چیزیں پہلی اٹھیں گی۔ اچھا، اب میں اس کو خاص کر کیوں پکڑ کے لایا ہوں؟ چونکہ جہاں وہ حضرت ابو ذر کو پہنچانا چاہ رہے ہیں ابھی وہاں کہانی دور ہے، لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس امت سے جو پہلی چیز اٹھے گی یہ ہم سے قریب ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں اس اسٹیج کے گمراہی کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، ہم اس اسٹیج سے نکل چکے ہیں، میرا اپنے خیال۔ آپ برا نہیں مانیے گا اس بات کو، ہم سے مراد میں اور آپ، یعنی یہ معاشرہ شاید گمراہی کے اندر اور ڈسٹریکشن کے اندر اس اسٹیج سے نکل گیا جو اللہ کے نبی نے ابھی کہا، اور فرمایا کہ جب اس امت پہ گمراہی آنے لگے گی، اس میں دوری آنے لگے گی تو سب سے پہلے یہ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیزیں اٹھیں گی وہ نمبر 1 امانت ہے۔ قوم امانت دار نہیں رہے گی۔ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے؟ صحیح بات؟ اس میں کوئی تکلف تعارف کی گنجائش ہے کیا؟ امانت داری اٹھ گئی ہے، ہاں بالکل صحیح اٹھ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے گمراہی کا پہلا اسٹیج تو کراس ہو ہی گیا۔ فرمایا پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ امانت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پہلی چیز کہا لیکن 2 چیزیں بیان کی۔ یہ کیوں ہوتا ہے روایت میں؟ ایک کہا اور 2 بیان کرتے ہیں، کیوں؟ ان دونوں کا اتحاد ایسا ہے کہ 2 نہیں بن رہی ہیں۔ کہا پہلی چیز جو اٹھے گی امانت ہے، والخشوع، اور دلوں سے اللہ کا خوف اٹھ جائے گا۔ بظاہر تو 2 چیزیں ہیں، خشوع دل کے اندر ہوتا ہے، امانت انسان کی دوسرے انسانوں کے معاملے میں ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق حقوق الناس ہے، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن دونوں کا کولیبریشن کو اتنا شدید ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک کر کے بیان فرمایا۔ یعنی میرا اپنے خیال ہے اللہ کے نبی ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب خشوع اٹھے تو سمجھ جانا کہ کیا ہو گیا، امانت جا چکی ہے، اور جب امانت اٹھ جائے تو سمجھ جانا کہ اب خشوع باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سوسائٹی میں دونوں کی حالت کیا ہے؟ دونوں ہی غائب ہیں۔ اچھا، یہ خشوع کیا ہونا چاہیے؟ اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے اور یہ دیکھو کہ اس کے خشوع میں اضافہ نہیں ہو رہا تو سمجھ جانا یہ وہ علم ہے جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ علم اور خشوع کا براہ راست تعلق بیان فرمایا اسی روایت کے اگلے مراحل کے اندر۔ اگلے مراحل سے میرا مطلب یعنی معنوی طور پر اگلے مراحل، ورنہ جملے میں شاید پہلے تھا یا بعد میں تھا، مجھے یاد نہیں۔ فرمایا کہ جب بھی کسی کو علم نصیب ہوگا خشوع نصیب ہوگا، اور اگر خشوع نصیب نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو علم اس کو مل رہا ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
میں چونکہ سخت باتیں کرنے کا عادی ہوں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کو ہم لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 10 بستہ کہہ رہا ہوں اور ہاتھ نہیں جوڑتے۔ 10 بستہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ بند، یعنی یوں کر کے، لیکن ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں 10 بستہ بغیر ہاتھ جوڑے۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں 10 بستہ بغیر ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا 60 دن میں جو آپ کو علم ملا، اس سے آپ کے خشوع میں اضافہ ہوا ہے کیا؟ اگر خشوع میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے۔ علم اپنی ماہیت کے اندر اللہ کا خشوع لے کر آتا ہے۔ اچھا، اس خشوع کی علامت کیا ہونی چاہیے؟ ہر انسانی نفسانی کیفیت کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ ایک انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو چہرے پہ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ وہ آپ نے اسٹڈی شاید سنی ہوگی یا کہیں دیکھی ہوگی اگر آپ کی فیلڈ ہے، کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے جو انسانوں کی انٹرویوز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا مثلا جیسے ہم اس بات کر رہے ہیں، ہماری کوئی تصویر بن رہی ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، تو اس نے 1 سیکنڈ میں مثلا کتنے فریمز چلتے ہیں تو آپ کو صحیح چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس نے بریک کر دیا اور مثلا 1 سیکنڈ کے کئی فریمز نکال لیے اس نے۔ تو مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے اس نے 25 فریم نکال لیے، تو اس نے دیکھا کہ انسان کے چہرے پر تیزی میں جو اثرات نظر نہیں آتے، تبدیلیاں نظر نہیں آتی مسلز کی، وہ چھوٹے ہونے پر، فریم زیادہ کرنے پر نظر آ جاتا، وہ نظر آ جاتا۔ تو اس نے یہ اندازہ کیا کہ انسان کے چہرے پہ مسلز کتنے ہیں، کیونکہ یہ سارے مسلز کا کمبینیشن ہے جو اس کے اندر کی حالت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے سب کا اندازہ لگا کر بتایا کہ بھئی انسان کے چہرے میں جو مسلز ہیں ان کی پاسبلٹیز اتنی بن رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان تمام کو نفسیاتی حالتوں سے کنیکٹ کیا، صحیح ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بھئی اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کے اوپر ایک حالت ہے جس میں خوفزدہ تو ہے لیکن ابھی امید باقی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے جس میں وہ خوفزدہ ہے اور ابھی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ اچھا، ایک دفعہ خوفزدہ ہے، امید باقی ہے، اور خوف بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، خوف زیادہ نہیں، کوئی بڑی چیز خطرے میں نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ چیز بہت بڑی خطرے میں ہے، خوف بھی ہے اور امید کم ہے، تو فیشل ایکسپریشن سب کے بالکل ڈیفرنٹ ہے، صحیح ہے۔ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے باہر آتا ہے، اور یہ آپ کی اور ہماری مہارت ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ انسان فیشل ایکسپریشنز کو اسٹڈی کرنے میں اتنے ماہر ہیں کہ کوئی آدمی ایکسپرٹ ہو اور نہ ہو، ان کا جو ایکیوریسی کا ڈیفرنس ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایکسپرٹ ہو اور ایکسپرٹ نہ ہو، دونوں فیشل ایکسپریشن کو اسٹڈی کریں تو ان کی ایکیوریسی کا ریٹ 30% سے زیادہ ڈیفر نہیں کرتا ہے۔ ایکسپرٹ 30% زیادہ ایکیوریٹلی بتا دیتا ہے۔ تو انسان کو خدا نے یہ مہارت دی ہے۔ ہم نے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہمیں واقعاً علم مل رہا ہے اور علم کے ساتھ خشوع ملنا ضروری ہے، اس خشوع کی حالت کی کوئی علامت ہے کیا؟ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ تو چہرے پہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ خشوع کی حالت آئے گی۔ خشوع ایک حالت جو ہونی چاہیے وہ صرف جہنم کا خوف نہیں ہونی چاہیے، میرے خیال میں شاید خشوع زیادہ تر احترام اور محبت کے نتیجے میں آنی چاہیے، صحیح ہے۔ ایک دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے سامنے کوئی غلط حرکت کی تو بہت مارے گا، صحیح، اس کو خوف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن خشوع کہنا مشکل ہے۔ لیکن مثلا پرانے زمانے میں، نئے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرانے زمانے میں جیسے والدین کے سامنے احترام سے لوگ بیٹھتے تھے تو شاید مارے گا بھی نہیں، کیونکہ اب بیچارہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ مارنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی خشوع تھا، صحیح۔ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ایسے نئے زمانے کی باتیں ہرگز نہیں ہیں، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایسا۔ تو یہ جو خشوع ہے اگر کسی کے اندر خدا کے لیے ہو تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی نہ کبھی تنہائی میں روئے گا، کبھی نہ کبھی تنہائی میں روئے گا۔ اچھا، اگر کوئی شخص تنہائی میں خدا کے لیے نہیں رو رہا، اس کا مطلب کیا؟ میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، خشوع نہیں ہے۔ اور اگر روایت بھی ہے، میں تو خود ایسی اپنے اس میں ڈال دیا میں نے کہ طالب علم، روایت ہے میرے پاس، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گویا خطاب کیا اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ، چھوٹا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے اور جب سب سو جاتے ہیں تو میری یاد میں نہیں اٹھتا، یہ مجھ سے تنہائی میں گفتگو کیوں نہیں کرتا اگر یہ مجھے چاہتا؟
اچھا، یہ عادت کہ انسان تنہائی میں خدا کو یاد کرے، یہ قوم سے اٹھ گئی ہے یا ابھی قوم میں باقی ہے؟ عزیزان محترم، اب اس کو واپس کیسے لائیں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک بری عادت معاشرے کے اوپر حاکم ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ خدا کے سامنے گڑ گڑانا بند کر دیا، خدا کے سامنے راز و نیاز کرنا بند کر دیا۔ تو اسے کہاں سے صحیح کر، کس طریقے سے اس کو بہتر کر؟ تو جو نبی کی روایت تھی اس میں امانت کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تعلق امانت داری سے ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، اس روایت کو میں تشیع کے منابع میں نہیں دیکھ سکا، کم سے کم ہمارے بھائیوں کی صحیحین کے اندر تو ہے۔ اس صحیحین کے اندر ایک روایت ہے، مفہوماً صحیح لگ رہی ہے، لیکن ہمارے میں کم سے کم اپنی سوچ میں نہیں دیکھ پایا ابھی تک۔ اس میں بھی اللہ کے نبی نے حضرت ابوذر کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی۔ حضرت ابوذر نے گویا اس طرح پوچھا کہ میں کچھ اچھے کام انجام دینا چاہتا ہوں، نہیں کر پاتا، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس روایت میں کہا، صحیحین میں ہے، کہا کہ لوگوں سے اپنے شر کو کم کرو، یہ خود ایک صدقہ ہے۔ مفہوم صحیح؟ ایگزیکٹ ورڈز کے اوپر مجھے اپنے منابع میں نہیں ملی، لیکن مفہوم بالکل صحیح، مفہوم موجود ہے ہمارے پاس۔ صحیح، لوگوں کے ساتھ تمہارا شر بڑھے گا تو ایک اثر کیا نکلے گا؟ جو تم اچھا کام کرنا چاہتے ہو وہ نہیں کر پاؤ گے۔ صحیح، تو اب ہمارے پاس پوری ایک سیکوینس بن رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ ہمارے منابع کے اندر موجود ہے جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کر دیا، کہ فرمایا اے ابوذر، میری امت سے جو پہلی چیز اٹھے گی وہ امانت ہے اور خشوع۔ یہ دو چیزیں میں نے کہا کہ دو کو اول کیوں کہا تھا، یہ اسٹیج کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ دو چیزیں سب سے پہلے اٹھ جائیں گی۔ کیا چیز ہوئی؟ امانت اٹھے گی، امانت داری اٹھ جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں خشوع نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا ان کا کوئی رابطہ ہے۔ رابطہ کہاں نکل رہا ہے؟ اس دوسری روایت سے نکل رہا ہے کہ جب ہم امانت داری میں خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے ہمارا وجود شر بن جاتا ہے، تو پھر خشوع بھی ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اب میں اس پورے کو جمع کر کے کنکلوژن کیا نکالوں؟ کنکلوژن یہ نکالوں کہ اگر مجھے خشوع چاہیے تو کم سے کم، یہ بھی روایت میں موجود ہے، یہ بھی روایت موجود ہے، تم اگر خدا کے لیے رو نہیں سکتے نا تو کم سے کم حزن تو اپنے دل میں لاؤ، غم تو لے کر آؤ خدا کے لیے۔ تو میں کیا کروں؟ میں اس طرح سے کروں کہ میں اپنے اوپر اس بات کو پریکٹس کے طور پر لے کر آؤں کہ میں خدا کے لیے تنہائی میں کوئی کیفیت بنا سکتا ہوں اپنے اندر، اکیلے میں خدا کے لیے کوئی کیفیت بناؤں اپنے لیے۔ جب میں دیکھوں اس کیفیت کو بنانے میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کامیابی نہیں ہو رہی، تو پھر میں کیا سوچوں؟ میں سوچوں لوگوں کا کون سا حق ہے جو میں نے ادا نہیں کیا، کیونکہ اگر لوگوں کا کوئی حق میرے ہاتھ پہ رہ گیا ہے، اس کا مطلب یہ کیفیت مجھے نہیں ملنے والی۔ تو میں اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کے اندر غور کروں کہ امانت داری میں کوئی چیز رہ گئی ہے۔ اچھا، یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی ہمارے منابع کے اندر موجود ہے، بس وہ ایک روایت تھی جو مجھے نہیں ملی تھی، باقی ہماری والی ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولے تو جو چیز اس کے ہاتھ سے نکلتی وہ نماز شب یہ نکل جاتی ہے۔ صحیح، تو پھر ہمیں ایک اور رابطہ ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان کے اعمال جو دوسرے انسانوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ اس میں کہیں حقوق کی عدم ادائیگی میں عبادتیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور ان عبادتوں میں جو چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں وہ خاص کر نماز شب کیوں ارشاد فرمایا، وہی تنہائی اور خشوع کا معاملہ۔ لب لباب کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ناکام ہوگا، خدا اس کو اپنی تنہائی سے باہر نکال دے گا، خدا اس کو تنہائی نصیب نہیں کرے گا۔ صحیح، یہ وہ خطرناک ایکویشن ہے جو ہمارے سامنے۔ اب اس کو میں اور آپ دونوں طرف سے توڑنے کی کوشش کریں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ جو معاشرے کے اوپر یہ حالت ہے، اور اس طریقے سے کہ ایک طرف سے ہم خدا کے لیے وقت نکالیں اپنی زندگی میں کہ بھائی مجھے خدا کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، تنہائی میں اصرار کیوں ہے؟ کیونکہ ایسے تو سوشل پریشر میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، اس میں خدا کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات سوشل پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، تو تھوڑا تنہائی میں جائے، اور اس تنہائی کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ دیکھے اس میں کامیابی زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسی وقت اور یا اس سے پہلے جج کرے کہ میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں خدا نہ کرے کہیں ناکام تو نہیں ہو رہا، وہ ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو یہ ایک مرحلہ بن جائے، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ ترقی ہونا نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، وہ کیا؟ 5-10 دن کرے گا پھر بھول جائے گا۔ 5-10 دن کرنے کے بعد کیوں بھولا تھا؟ کیونکہ اس 5-10 دن میں اس نے کوئی اور نیا حق ہے جو ادا نہیں کیا، ایک نئی کہانی شروع کی اس نے۔
پھر ہاتھ سے جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ وہ کسی نے لکھا نا کہ بھائی آپ جو اخلاق بولنے والے ہو وہ ڈاکٹروں کی طرح نسخے لکھ لکھ کے مت آیا کرو، بلکہ دوائی کھلا کے آیا کرو۔ نسخے ڈاکٹر لکھتا ہے چونکہ اس کو اپنا کلینک چلانا ہوتا ہے، اور دوائی وہ کھلاتا ہوتا ہے جس کو شفا دینی ہوتی ہے۔ تو نسخے مت لکھو، دوائی کھلا کے۔ تو اب دوائی کھلانے کے لیے کیا کریں؟ چونکہ اس کے ساتھ ایک اور چیپٹر بھی ہے، وہ کیا ہے کہ کبھی نہ کبھی حقوق میں کوتاہی کرے گا۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اپنی زندگی میں ایک چیپٹر بنا لے استغفار۔ روزانہ کی بیس پہ تنہائی میں اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ امید قوی یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے دن میں کوئی گڑبڑ کرے گا بھی تو اس استغفار کے صدقے میں وہ گڑبڑ تھوڑی سی جمع ہو جائے گی، وہ برطرف ہو جائے گی، اور یہ خدا کی طرف اپنے خشوع کے راستے میں چلنے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مددي مددي